اتنی بار زنا ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ میں بار بار زنا کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں لیکن میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے اور اب میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ دیکھیے، بار بار انسان زنا کرتا ہے اور بار بار اس پر اللہ سے توبہ کرے گا تو کتنی مرتبہ اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور کتنی بار کے بار پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے، کیونکہ نوجوان اس ٹائم بہت زیادہ زنا میں ملوث ہیں اور وہ طرح طرح سے زنا کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ فزیکلی ریلیشن میں آ جائے اسی کو زنا کہتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زنا العینین، نظر دونوں آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، اور الزنا یورث الفقر، زنا کرنا فقیری لاتا ہے، اور طرح طرح کی احادیث اور بڑی تاکید اور وعیدیں آئی ہیں زنا کرنے والوں کے لیے۔ تو اگر کوئی بندہ بار بار زنا کرتا ہے اور اس سے بار بار پھر توبہ کرتا ہے، پھر اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اس بندے کو کیا کرنا چاہیے اور کتنی مرتبہ کی توبہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ دیکھیے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفل، اور وہ کفل ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ اللہ نے اسے بڑی دولت دی ہوئی تھی، بڑا اس نے سارا کا سارے اپنا پیسہ، ساری دولت صرف اسی چیز پر لٹا دی کہ ہر رات وہ ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا، اور جس پر دل آ جاتا تھا اسی کو پیسوں سے خریدتا تھا۔ تو ایک رات ایک لڑکی کے اوپر، ایک عورت کے اوپر دل آ گیا، اور اس نے اس کو انوائٹ کیا کہ بھائی تم ہمارے پاس آ جاؤ، تو اس نے آنے سے منع کیا۔ تو اس نے ایک بہت بڑی رقم اس کو دی، یعنی کہ اس ٹائم کے اعتبار سے تقریباً 15 لاکھ روپے اس نے دیے صرف ایک رات کے لیے۔ تو وہ عورت راضی ہو گئی اور آ گئی۔ تو جیسے ہی وہ کمرے کے اندر عورت آئی نا، تو کمرے کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ تو کفل نے پوچھا، رو کیوں رہی ہو تمہیں تو اتنی بڑی رقم ہم اس کے بدلے دے رہے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ میں بدکار عورت نہیں ہوں، میں زانیہ نہیں ہوں، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کی بھوک کی وجہ سے میں تمہارے پاس آ گئی، اور میں اپنے بچوں کی بھوک کی وجہ سے میں اس کام کے لیے تیار ہو گئی، حالانکہ میں زانیہ نہیں ہوں، میں بد کردار نہیں ہوں۔ تو وہ کفل رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے میری بہن، جا تجھے تیری عزت مبارک، آج سے تو میری بہن ہے، اور آج سے میں تیرے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، تو میری بہن ہے، اور میرے لیے دعا کر اللہ سے، کیونکہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے ہر رات زنا کیا، میں نے ہر دن گناہ کیا، میرے لیے تو اللہ سے دعا کر دے۔ تو اس نے کہا، یہ پیسے بھی تمہیں مبارک، یہ عزت بھی تمہیں مبارک، اور اگر زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آئے تو اپنے بھائی کے دروازے پر آ جانا۔ یہ جیسے اس نے کہا نا، وہ لیٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی موت آ گئی، وہ مر گیا۔ تو وہ بندہ جو کفل تھا نا، وہ بڑا مشہور تھا لوگوں میں کہ زانی ہے، بدکار ہے، اور اس کے زنا کے بارے میں سب کو پتہ تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے گناہگار انسان کے جنازے میں کون شریک ہوتا، اس کی نماز جنازہ کون پڑھتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کے دروازے کے اوپر نوری سطروں سے لکھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یعنی جو وہ اس نے آخری لمحات میں ایک لڑکی کو بہن بنایا اور کہا کہ جا تجھے عزت بھی مبارک، تجھے پیسہ بھی مبارک، اور میں بڑا گناہگار ہوں، جو اپنے گناہوں پر وہ نادم ہوا ہے، تو اللہ نے اس کے سارے ہی گناہ معاف کر دیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے الندامۃ توبۃ، گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے۔ ایک بار نہیں، 1000 بار بھی اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ یہ سوچ کے نہ چھوڑ دے کہ بھائی اب تو ہم سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، اب ہم توبہ نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ 1000 مرتبہ بھی گناہ ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جب وہ بندہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ لیکن اس وقت جس وقت بندہ توبہ کر رہا ہو نا، اس وقت اس کے دل میں پختہ یقینی ہونا چاہیے کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے پچھلے گناہ پہ نادم ہونا اور اگلے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا کہ اللہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ پھر بھلے وہ دوبارہ غلطی ہو جائے، تبارہ ہو جائے، چوبارہ ہو جائے، کتنی بار بھی ہو جائے، لیکن جب آپ توبہ کر رہے ہو نا، اس ٹائم یہ ہونا کہ اللہ ہم نادم ہیں، اور دلی طور پر نادم ہونا، یہ نہیں کہ ہمیں طریقہ ہے کہ ہاں ہم نادم ہیں، زبانی طور پر نہیں، دلی طور پر نادم ہونا اپنے گناہ پہ، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس طرح سے توبہ کرے گا نا، تو آپ کتنی مرتبہ بھی اگر ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرنے والا ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ جیسا عمل اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی خاص محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کیا ہے کہ کتنے بھی گناہ ہو جائیں، کتنی بار بھی تمہاری توبہ ٹوٹ جائے، اللہ کے سامنے آؤ، اللہ کو مناؤ، اللہ سے مانگو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
اگر آپ اپنی بیٹی کو عالمہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع ہے۔ مکن پور شریف ڈسٹرکٹ کانپور نگر یوپی انڈیا میں ایک بہترین لڑکیوں کا ادارہ قائم ہے جو الحمدللہ 1 سال ہو چکی ہے جس کو چلتے ہوئے، اور اس میں بیرونی بچیوں کے رہنے کا مکمل انتظام ہے اور بہترین معلمات ہیں جو پڑھاتی ہیں، اور عالمہ اور حفظ کے ساتھ ساتھ قرأت کے ساتھ ساتھ ہندی، انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بیٹیوں کو، بچیوں کو تعلیم دلائیں۔ اگر آپ اس مدرسے کے بارے میں اور کچھ جاننا چاہتے ہیں تو جو اسکرین پر نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آفس نمبر ہے، آپ اس پہ کال کر کے مدرسے کی فل ڈیٹیلز لے سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ بھی ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس مدرسے کے لیے تعاون کریں۔ اس مدرسے میں جو بیرونی بچیاں رہتی ہیں ان کے کھانے کا انتظام، ان کے رہنے کے انتظامات اور اساتذہ کی جو تنخواہیں ہیں وہ تنخواہیں تاکہ آسانی سے نکل سکیں۔